کی ادائیگی کا نام انسانیت ہے۔ گویا کہ انسان انسانیت کی اعلیٰ معراج پر فائز رہتا ہے تاکہ وہ رب کائنات کے حقوق کو ادا کر کے حقوق اللہ کو پورا کرتا رہے اور کائنات کے حقوق کو ادا کر کے حقوق العباد کو پورا کرتا رہے۔ اور انسان حقیقت میں وہی ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جو ہے بطریقہ احسن پورا کرتا ہے۔ جو شخص جو ہے حقوق اللہ کو تو پورا کرتا ہو اور وہ حقوق العباد کو تلف کرتا ہو، یا جو حقوق العباد کو تو پورا کرتا ہو اور حقوق اللہ کو تلف کرتا ہو، تو گویا کہ وہ ایمان کی کامل معراج پر نہیں ہے۔ گویا کہ ایمان کے جو دو رکن ہیں ان میں سے ایک رکن پر تو عمل کرتا ہے یعنی العظمۃ للہ، اور دوسرے رکن کو تلف کرتا ہے یعنی الشفقۃ علی خلق اللہ۔ کیونکہ حقوق اللہ جو ہے اس کا منشا العظمۃ للہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے قلب و جان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے دوڑتا ہے، اور جب الشفقۃ علی خلق اللہ کا جذبہ اس کے اندر ابھرتا ہے تو یہ مخلوق کے یعنی اپنے جیسے انسانوں اور کائنات کا حق ادا کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو گویا کہ العظمۃ للہ اور الشفقۃ علی خلق اللہ یہ ایمان کے رکن ہیں۔ اگر دونوں کے دونوں ارکان اس کے مکمل ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ شخص کامل مومن ہے۔ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کائنات کے حقوق کو ادا کرنے کے جتنے سامان اور رب کائنات کے حق کو ادا کرنے کے جتنے سامان ہیں وہ سارے کے سارے سامان انسان کے پاس امانت ہیں۔ ایون یہ جسم و جان، یہ زندگی اور حیات تک اس انسان کے پاس امانت ہے۔ یہ اس کا مالک نہیں ہے بلکہ اس امانت کا مالک کوئی اور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امانت کو اصول یہ ہے کہ مالک کے منشا اور شرط کے مطابق اس امانت کو استعمال کیا جائے تو گویا کہ تلف ہونے کے نتیجے میں آپ پر تاوان نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ نے اس مالک کی منشا اور شرط کے مطابق اس امانت کو استعمال نہیں کیا تو امانت اگر ضائع ہوئی یا اس امانت لی ہوئی چیز کا غلط استعمال کیا تو گویا کہ آپ پر تاوان لازم آتا ہے۔ تو یہ جسم و جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس جسم و جمان کی بقا کے جتنے سامان ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا اپنے شرط کے مطابق انسان کو دنیا کے اندر یہ امانت دے کر بھیجتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس امانت کی شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اس جسم و جان کو اور ان کے سامانوں کو استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لیکن جو ان شرائط کو تلف کرتے ہیں، ان شرائط پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق ان سامانوں کو استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس مالک کی شرائط کو تلف کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر معقولات و مشروبات کے دسترخوان ہوں، کھانے پینے کے یہ سامان ہو، رہنے سہنے کے مکان ہو، بیوی بچوں کی شکل میں خاندان ہو، یہ جتنی کی سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ چنانچہ ہماری یہ جسم و جان یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور یہ کھانے پینے کے خزانے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے کے سامان یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جب اس کے کھانے کی اجازت دیتا ہے ہم کھا سکتے ہیں، جب اس سے روک دے تو ہمیں رکنا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمارا جی چاہ رہا ہمیں کھانا ہے، ہمارا جی چاہ رہا ہمیں پینا ہے، ہمارا جی چاہ رہا ہمیں یہ خواہش پوری کرنی ہے۔ نہیں، تم اپنے جی کے مالک نہیں ہو، تمہارے جی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں ان کھانے سے بھی روک دے، ان پینے سے بھی روک دے، ان خواہشات سے بھی روک دے تو آپ پابند ہیں اس بات کے کہ آپ اس سے رک جائیں۔ اگر رک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو الٹا انعام عطا کرتے ہیں، حالانکہ اس مالک کو انعام دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مالک ہے جب چاہے کھانے دے دے، جب چاہے روک دے۔
لیکن آپ جب اس کے کہنے پہ رک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر کہ تم میرے کہنے پہ رک گئے، اپنی فطری خواہش کو توڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ اس پابند نہیں تھا کہ وہ الٹا آپ کو کوئی انعام دے، لیکن آپ نے کھایا نہیں، آپ نے پیا نہیں، اپنا تزکیہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے الٹا آپ کو اپنا انعام عطا فرما دیا۔ چنانچہ رمضان مبارک کے اندر روزے کی کیفیت ہم ایسی دیکھتے ہیں، انسان 11 مہینے کھاتا ہے، پیتا ہے، خواہشات پوری کرتا ہے، اپنی منمانی بظاہر زندگی گزارتا نظر آتا ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں اس مالک کے منشا کی وجہ سے یہ کھاتا نہیں ہے، حالانکہ کھانا اس کی فطری خواہش ہے، یہ پیتا نہیں ہے، حالانکہ پینے اس کی فطری خواہش ہے، اور یہ جو خواہشات سے دور رہتا ہے، حالانکہ خواہشات پوری کرنا اس کی فطری خواہش ہے، یہ اپنی فطرت کے جال کاٹ دیتا ہے صرف اس لیے کہ مالک نے روک دیا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ اس کی امانت ہے، وہ ان چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا مالک نے جب کہہ دیا کہ تمہیں کھانا نہیں ہے، تمہیں پینا نہیں ہے، تمہیں خواہشات سے دور رہنا ہے، اور یہ اس کی اطاعت کرتے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اپنی فطری خواہشات سے مقابلہ کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور چنانچہ فرمایا الصوم لی کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا، اور دوسری روایت میں فرمایا وانا اجزا بھی کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے، میری اپنی ذات ہے، میں اپنا آپ اس کو عطا کر دوں گا۔ تو گویا کہ اس نے کائنات سے منہ موڑا اس رب کائنات کے لیے، تو رب کائنات نے کائنات تو کائنات اس نے اپنا آپ دے دیا، نہیں رب کائنات ہی ہمیں مل گیا، اور رب کائنات کے اندر کائنات خود موجود ہے۔ جب کائنات اس رب پر قربان کی تو اللہ تبارک و تعالی نے رب کائنات خود ہمیں مل گیا، اور جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ اس لیے حدیث قدسی آتی ہے کہ لا یسونی ارضی ولا فی السمائی ولاکن یسونی فی قلب عبد المومن تقی، کہ میں آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا ہوں، میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کی وسعتیں اس کے لیے ناکافی ہیں، ولاکن یسونی فی قلب عبد المومن تقی، لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں ایک مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں۔ ذات اتنی بڑی کہ آسمان و زمین کی وسعتیں اس کے سامنے تنگ نظر آتی ہیں، لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں تو مومن کا چھوٹا سا دل بظاہر تنگ دل نظر آتا ہے، اس دل کے اندر سما جاتا ہوں۔ چنانچہ امام رومی فرماتے ہیں کہ وہ دل جس دل کے اندر رب کائنات آ کے آباد ہو جاتا ہے، وہ دل ساری کائنات سے اچھا ہو جاتا ہے۔ تو روزے دار اصل میں اپنے دل میں اس رب کائنات کو سجا لیتا ہے، اپنے دل پر نگاہ کر کے اس کھانے سے ہاتھ روک لیتا ہے، اس پینے سے ہاتھ روک لیتا ہے، خواہشات سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کے اندر اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو بسا لیتا ہے۔ جب رب کائنات اس کے اندر دل میں آیا تو ساری کی ساری کائنات وہ اپنے دل پر وار دیتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے چاہا کہ تو نے کھانا نہیں ہے، لہذا بھوکا دن گزارتا ہے، تمہیں پینا نہیں ہے، یہ پیاسا دن گزارتا ہے، تمہیں خواہشات سے دور رہنا ہے، یہ خواہشات سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا آپ عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہیاں مل گئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، یہ روزے پہلی امتوں میں، ملتوں میں بھی چلتے آئے ہیں۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بات واضح کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب پہلی امتوں میں بھی روزے موجود تھے، یہود و نصارہ میں بھی روزے تھے، اور جو مشرکین مکہ کے اندر جو ملت ابراہیمیہ پہ چلتے تھے، خدا پرست لوگ تھے، ان پر بھی روزے تھے، اور وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے ایک مسٹیک کی، اس مسٹیک کو اسلام نے آ کے فکس کیا۔ مسٹیک اصل میں انہوں نے یہ کی، انہوں نے اس روزے کی اصل لاجک اور حکمت کو دیکھنے کی کوشش کی، اصل روزے سے مطلوب کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ روزے سے مطلوب قہر نفس ہے، اپنے نفس کو توڑنا ہے، نہ کھا کے، نہ پی کے، خواہشات سے دور رہ کے اپنے نفس کو توڑنا مطلوب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت میں خاصیت رکھی ہے، جیسے تکوینی و تشریعی
اعتبار سے ہر چیز کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے. چنے میں اپنی خاصیت ہے، گندم میں اپنی خاصیت ہے، چاول میں اپنی خاصیت ہے. تو گویا کہ ہر خوراک، غذا، دوا میں الگ الگ خاصیتیں. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد غذائیں اور دوائیں دنیا میں اتار رکھی ہیں، کیونکہ ہر دوا اور غذا کی الگ خاصیت ہے. ساری خاصیتیں ایک ہی چیز میں نہیں ہیں. تبھی تو گندم بھی نازل کر دی، چاول بھی نازل کر دیے، جو بھی نازل کر دی، چنا بھی نازل کر دیا. یہ غذاؤں کی جو تشدد نظر آتا ہے، بے شمار جو غذائیں نظر آتی ہیں، ان کی جو اتنی کوانٹیٹیز نظر آتی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے اللہ نے ہر غذا کے اندر ایک الگ خاصیت رکھی. جو خاصیت آپ چنے سے حاصل کر سکتے ہیں وہ چاول میں نہیں ہے، جو چاول سے حاصل کرتے ہیں وہ گندم میں نہیں ہے، جو گندم سے حاصل کر سکتے ہیں وہ جو میں نہیں ہے. اس لیے مختلف غذائیں اترتے ہیں. پھر دواؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ خاصیت رکھی ہیں، لہذا وہ اطباء اسی مہارت کے مطابق، اس خاصیت کے مطابق دوا کو استعمال کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے تشریعی عبادتیں جتنی ہمیں نظر آتی ہیں، کہ نماز کی عبادت ہے، کہ روزے کی عبادت ہے، کہ زکوٰۃ کی عبادت ہے، کہ حج کی عبادت ہے، کہ کہیں دیگر جو ہے وہ اخلاقیات کے ابواب ہیں، ہر ایک عبادت کی الگ الگ خاصیت رکھی گئی ہے. چنانچہ نماز کے اندر جو خاصیت ہے وہ روزے میں نہیں ہے، روزے میں جو خاصیت ہے وہ زکوٰۃ میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں جو خاصیت ہے وہ حج میں نہیں ہے، حج میں جو خاصیت ہے وہ دیگر عبادات میں نہیں ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا تشدد نازل کیا ہے، متعدد عبادات نازل کی ہیں. ورنہ تو یہ کہا جا سکتا تھا اے رب کریم تجھے یاد ہی تو کرنا مقصود ہے، اب ایک ہی عبادت سیٹ کر کے ہمیں بھیج دیتے، وہ ایک عبادت کرتے رہتے. کبھی آپ ہمیں نماز پڑھواتے ہیں، کبھی ہم سے روزے رکھواتے ہیں، کبھی زکاتیں دلواتے ہیں، کبھی حج کے لبیک لبیک کے نعرے لگواتے ہیں. آخر یہ عبادتوں کا تشدد، یہ اتنی جو کوانٹٹی عبادتوں کی کیوں؟ اس کی وجہ وہی کہ میں نے بتایا ہر عبادت کی اپنی الگ خاصیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر خاصیت کے اعتبار سے آپ کو اس عبادت کو نور عطا کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ نماز کی اپنی خاصیت، زکوٰۃ کی اپنی خاصیت. چنانچہ لکھا ہے کہ نماز کی خاصیت دیدار الہی کی صلاحیت پیدا کرنا ہے. ہم جو نماز پڑھتے اس سے کیا خاصیت پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی صلاحیت اور خاصیت پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو اگر آپ غور کریں تو نماز میں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بظاہر سامنے چراغ جل رہا، آگ کا چراغ جل رہا ہے، آپ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. آپ کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میں آگ کو سجدہ کر رہا ہوں، یا دیکھنے والا اس کی حاشیے خیال میں بات نہیں آتی یار یہ تو آگ کی پوجا کر رہا ہے. اب سامنے درخت ہے، درخت کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے حاشیے خیال میں بات نہیں آتی کہ میں درخت کو سجدہ کر رہا ہوں، یا کوئی دیکھ کے گئے یار یہ درخت کو سجدہ کیوں کر رہا ہے. آپ ستون کے سامنے، پتھر کا ستون، اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ دیکھو پتھر کو سجدہ کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں. آپ اس کائنات سے نگاہ ہٹا کے رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں. کائنات کو آپ نے فنا کر دیا، اپنے قلب میں سے رب کائنات کو سجایا ہوا ہے، اور اندر باطن کی ایک ایسی آنکھ ہے، اس آنکھ کے ذریعے سے اپنے رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ بظاہر سامنے نمازی بیٹھا ہے پیٹھ دے کر، اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں نہیں آتا کہ میں اس کو سجدہ کروں. آپ سجدے میں بالکل اس کی سامنے گرتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کی نگاہ یہ سارے حاشیے کاٹ کے ایک پیچھے ایک ایسی ذات ہے جس کو باطن کی آنکھ آپ کی دیکھ رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. آپ یہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ سامنے کتنی عمارتیں ہیں، کتنے بازار ہیں، کتنے جنگل ہیں سارے. آپ کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ میں جو ہے وہ منہیٹن کی اونچی عمارت کو سجدہ کر رہا ہوں، میں فلاں یہ اس دیواروں کو سجدہ کر رہا ہوں. آپ کی ساری کی ساری چیزوں کو کاٹ کے آپ کی نگاہ وہ بیت اللہ پہ پڑ رہی ہے. آپ کو اپنی باطن کی نگاہ میں بیت اللہ نظر آ رہا ہے جو اللہ کا گھر، اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو معلوم ہے کہ یہ دیدار الہی. تو جس طریقے سے آپ باطن کی نگاہ سے اللہ کو دیکھنے کی پریکٹس صبح شام کر رہے ہیں، تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سر کی آنکھ سے اپنا آپ دکھا دیں گے. کیونکہ آپ نے ساری زندگی یہ صلاحیت پیدا کی، یا آپ نے اپنے اندر ایک خاصیت پیدا کر لی ہے اللہ کے دیدار کی. کیونکہ آپ باطن نگاہ سے ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے حاشیے خیال بھی نہیں آتا کہ میں کسی غیر کو سجدہ کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی کل روز آخرت میں اس خاصیت کے نتیجے میں آپ کو اپنا آپ دکھا دیں گے.
اب یہ نمازی اللہ کو دیدار کرے گا تو اللہ کے دیدار کی جو صلاحیت دنیا میں پیدا کی تھی اس کا ثمرہ وہاں نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں بھی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ روزے کی خاصیت کیا ہے؟ روزے کی خاصیت قہر نفس، یہ اپنے نفس کو توڑنا، یہ روزے کی خاصیت ہے۔ آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اور یہ نفس کی حالت یہ کہ جب اس کو کھلایا پلایا جائے تو یہ موٹا ہوتا ہے، اس پہ کھانے پینے کا خمار چڑھتا ہے، اس خمار کے نتیجے میں پھر معصیت گناہ کی طرف بڑھتا ہے، لہٰذا اس کی قہر نفس کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ اب یہ فلسفہ جب پہلی امتوں اور ملتوں نے دیکھا کہ یار اس سے تو نفس کو توڑنا مقصود ہے، تو انہوں نے پھر نفس کو توڑنے کے جتنے راستے تھے سارے اپنانا شروع کر دیے، نفس کو توڑنے کے سارے راستے اپنانا شروع کر دیے۔ جس انداز سے نفس کو توڑا جاتا تھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نفس کو توڑنے کے لیے مزید اپنی طرف سے بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل کر لی۔ اب دیکھو روزہ قہر نفس تھا، نفس کو توڑنا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار روزہ رکھنے سے نفس ٹوٹتا ہے، ہم روزے رکھتے نہیں ہیں تو نفس موٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا ہمیں تو روزے دیے گئے 30، یار جب اسے نفس ٹوٹتا تو 30 سے 31 روزے رکھ لو، 32 روزے رکھ لو یار۔ انہوں نے روزوں کی کوانٹٹی کو بڑھانا شروع کر دیا، اس کی کوالٹی کے اندر سختی شروع کر دی، مطلب ہے کہ انہوں نے جتنی پابندی لگائی تھی نہ کھانے کی، اس پابندیوں میں اور اضافہ اپنی طرف سے شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں غلو فی الدین، اور قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرو۔ میں جتنا پیٹرن دین کا سیٹ کر کے تمہیں بھیج رہا ہوں یہی اصل ہے، اور مجھے پتہ ہے تمہاری نیچر فطرت، اسی پر چلتے رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ اگر اپنی طرف سے اس کے اندر غلو کرتے ہوئے اضافہ کرتے رہو گے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آنے والی نسلوں میں جا کے تمہارا دین بگڑ چکا ہوگا۔ وہ اصل دین جو میں نے اتارا وہ تو رہے گا نہیں، اپنی طرف سے جو ایڈ کیا ہوا دین بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں تحریف فی الدین، دین میں تحریف ہو جائے گی۔ چنانچہ پہلی امتوں نے ملتوں نے یہ تعریف کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب دیا یہ روزے کا تصور، یہ قہر نفس کا تصور دیا، تو اس کے لیے پورا ایک پیٹرن سیٹ کر دیا۔ 29 یا 30 روزے سال کے تم نے رکھنے ہیں، اور اس انداز سے روزے رکھنے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تحریف جو وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔